الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اس میں الحمدللہ روزہ و تراویح اور دیگر عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی۔ جو کچھ کیا گیا اللہ قبول فرمائے، جو خطائیں ہوئی اللہ معاف فرمائے، اور عید بھی ہمیں عطا فرمائی اور اس میں بھی عید کی خوشیاں منانے کا موقع دیا۔ جو چیز سب سے زیادہ پریشان کی رہی وہ تھا مسئلہ فلسطین، جس نے یقیناً ہمارے دل و دماغ کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور جس کا جیسا ضمیر ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہ اس سے اثر بھی لیتا ہے اور لینا بھی چاہیے۔ اور ایک طرح سے فلسطین کو جہنم بنایا گیا اور آہستہ آہستہ فلسطینیوں کی پوری عمارت یا پوری جگہیں قبضے میں کی گئیں اور بہت سے لوگوں کو شہید کیا گیا، اور آج بھی یہ خطرناک کھیل جاری ہے۔ اللہ ان ماؤں بہنوں پہ جو اور ان بھائیوں کو جو شہید کیے گئے مقام شہادت سے نوازے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور انہیں نعم البدل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسے تعلق سے جذباتی پوسٹ یا جذباتی کام بہت کرتے ہیں، اور بہت سی پوسٹیں جذباتی باتیں اور پوسٹیں ہماری آتی ہیں، لیکن عملی میدان میں عموماً ہم خالی اور عاری ہوتے ہیں۔ اگر ساری دنیا کے مسلمان یہی طے کر لیں مل کر کے کہ یقیناً فلسطینی پروڈکٹ کا اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے ہمیں، تو یہی ان کے لیے موت کا سبب ہے۔ یہ پیسے کے پجاری لوگ ہیں، دنیا جانتی ہے، لیکن جب وہ فلسطین کو جہنم بنا دیتا ہے تو کچھ دنوں کے لیے ہم اور آپ بہت ہی پوسٹ ڈالتے ہیں، بائیکاٹ کھیلتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے کہیں بائیکاٹ نظر نہیں آتا۔ ہمارے دسترخوان پہ انہی کے پروڈکٹ اور انہی کے ٹھنڈے اور انہی کے کولڈ ڈرنک موجود رہتی ہے۔ انتہائی غلط طریقہ ہمارا ہے۔ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، کورونا مہاماری ہے، ادھر بچے شہید کیے جا رہے ہیں، مائیں شہید کی جا رہی ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، موب لنچنگ ہے، یعنی کہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی مقام ہے۔ اس کے باوجود جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ اسی پہ قائم، جو روزہ نہیں رکھتا تھا وہ آج بھی نہیں رکھ رہا ہے، جو جھوٹ بولتا تھا وہ آج بھی جھوٹ بول رہا ہے، تجارت میں جو فراڈ کرتا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہماری جو بد اخلاقی، کینہ، کپٹ، حسد، انتشار، ایک دوسرے سے دوری، وہ آج بھی اسی طرح سے موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم لوگ پوری طرح سے غافل ہیں، اور صرف پوسٹ ڈال کر کے ہمیں سمجھتے ہیں کام چل جائے گا۔ یہیں قریب کی مسجدوں میں ہمیں جانے کی کوئی فکر نہیں، جو کہ ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے ہم پوسٹ ڈالتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا، کبھی بہت بجا کہا تھا، کہ قریب کی مسجدوں کی جنہیں فکر نہیں ہوتی وہی جاتے ہیں مدینہ نماز کے لیے، یعنی وہی اس طرح کا خواب دور دور کا دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ صرف خواب ہے جس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے مستقل لائے عمل اور سنجیدہ کوئی عمل کرنے کی، اور سنجیدہ کوئی راہ طے کرنے کی۔ ہم یہاں سے بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم مستقل ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں، اور جتنا بھی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، جن چیزوں کا کر سکتے ہیں، جس کا بدل ہمارے پاس موجود ہے وہ ضرور کریں۔ یا سوال و جواب کی نشست میں لائیو حاضر ہوا ہوں عید کے 8ویں دن، تو میں نے سوچا کہ پہلے اس کے تعلق سے کچھ باتیں کر لی جائیں، اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ عبداللہ جمدہاں جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب، عورت حیض میں 5 دن بعد غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے یا 7 دن بعد؟ کچھ لوگ کہتے ہیں 7 دن بعد، کچھ لوگ کہتے ہیں 5 دن بعد، کیا صحیح ہے؟ دیکھیں محترم، اس میں اصولی بات تو یہ ہے کہ کم سے کم مقدار حیض کی اقل مدت 3 دن ہے، یعنی 3 دن سے کم ہوگا خون تو وہ استحاضہ بیماری کا ہے، حیض کا نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اکثر مدت جسے کہتے ہیں۔ اور اس کے درمیان عورتوں کے معاملات مختلف ہوتے ہیں، کسی کے 5 دن، کسی کے 6 دن، کسی کے 7 دن، کسی کا 8 دن، جو ان کی عادت ہے اس عادت پہ جب بھی رک جائے وہ غسل وغیرہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ نہ کسی کا 5 دن متعین ہے، نہ کسی کے کہنے سے کسی کا 7 دن ہوگا، جو ان کی عادت ہے اس عادت کے اعتبار سے جب بھی ان کا وہ معاملہ رک جائے تب جا کر کے وہ غسل کر کے نماز پڑھیں گے۔ محمد حمزہ جمدہاں جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، کوئی عورت عدت میں بیٹھ کر موبائل میں نیوز چینل اور فیس بک وغیرہ چلا سکتی ہے؟ محترم، یہ تو عجیب سی بات ہے، عدت میں بیٹھی ہیں، سوگ منا رہی ہیں، سوگ منانے میں بہت سی چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، ظاہر ہے کوئی خوشی نہیں منا رہی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں، کہ بہت مجبوری ہے، کسی محرم سے بات کرنا ہے، کسی عورت سے بات کرنی ہے، یا کوئی اور اس طرح کی کوئی مجبوری ہے، کسی استعمال کیا تو ٹھیک ہے،
لیکن یہ کہ باقاعدہ اب نیوز اور یہ سب یہ کسی طرح سے مناسب نہیں۔ محمد حسنین روہتاس بہار سے پوچھتے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے جو مشروع ہے، جو سنت طریقہ ہے وہ 4 رکعت کا، جیسا کہ حدیث میں صراحت ہے، اس لیے 2 رکعت آپ کریں گے تو وہ آپ کی نفل ہوگی، صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں ہوگی۔ محمد حذیفہ لکھنؤ یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب فرض نماز 4 رکعت والی میں بھولے سے 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو کیا کریں؟ دیکھیں اس کی 2 شکل بنتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ چوتھی رکعت پہ یعنی قاد اخیر آپ نے کیا ہے، اس کے بعد آپ 5ویں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تب تو بہتر یہ کہ 1 رکعت اور ملا لیں، 6 رکعت ہو جائے، تاکہ 2 رکعت نفل بن جائے اور 4 رکعت آپ کی فرض ہو جائے، سجدہ سو کر لیں، 4 رکعت فرض بن جائے گی اور 2 رکعت نفل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ بیٹھے نہیں ہیں، قاد اخیرہ آپ نے نہیں کیا ہے، کھڑے ہو گئے 5ویں کے لیے، تو پھر جب تک سجدہ نہیں کیا تو لوٹ آئیں، اور اگر سجدہ کر لیا ہے 5ویں کا تو بہتر یہ ہے کہ آپ 1 رکعت اور ملا لیں، 6 رکعت آپ کی نفل بن جائے گی، اور اگر نہیں ملاتے ہیں تو بھی 4 آپ کی نفل بنے گی، 1 بیکار ہو جائے گی، فرض پھر سے آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ محمد امجد ممبرا ممبئی سے پوچھتے ہیں تراویح مکمل ہونے پر اگر کوئی خوشی سے پیسہ دے تو اس کو لے سکتے ہیں؟ جی ہاں لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، لیکن کوئی دے تب نا، مشکل یہی ہے۔ کسی سے آپ مانگنے تو نہیں گئے نا، کسی سے ڈیمانڈ کرنے تو نہیں گئے نا، آپ نے کچھ متعین تو نہیں کیا ہے نا۔ اس طرح کے خوشی کے موقع پہ کوئی اگر دے رہا ہے تو لے لیجئے، لیکن پہلے یہ ہے کہ وہ ہدیہ دے تو۔ محمد اجمل حلیمی امبیڈکر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں اگر کوئی وطن غیر میں کسی مقام پر 15 دن قیام کی نیت کرے تو وہ مقیم بن جاتا ہے، لیکن اگر وہ شخص وہاں سے کسی دوسرے مقام پر جانے کا ارادہ کرے تو ارادہ کرتے ہی مسافر بن جائے گا یا وہاں کی آبادی سے باہر نکلنے پر مسافر بنے گا؟ دیکھیے محض نیت کرنے سے کوئی مسافر نہیں بنے گا، چاہے وہ وطن اصلی میں ہو اور چاہے وہ وطن اقامت میں ہو، جب تک کہ آبادی سے باہر نہیں نکلے گا، جیسا کہ حدیث میں صراحت ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تھے تب آپ قصر کرتے تھے۔ محمد آصف پرتاپ گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں میرا سوال ہے قرآن شریف کی اصال ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ محترم جس کی نیت سے پڑھ لیں اس کو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ طریقہ ہے تو جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں ہے کہ جو کچھ پڑھے اس کے بعد یہ کہہ دے کہ یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، فلاں شخص کو پہنچ جائے، ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچ جائے، فلاں میت کو پہنچ جائے، اس طرح سے کہہ دیجئے، کہنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو ہریرہ پورا معروف مئو یوپی سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص احتلام کی حالت میں مسجد میں جان بوجھ کر چلا جائے تو اس کا مسجد میں جانا کیسا ہے، اور اگر بھول کر چلا جائے تو کیسا ہے؟ دیکھیں جان بوجھ کر کے جانا تو انتہائی غلط ہے، حتیٰ کہ مجبوراً اگر گزرنا پڑے تو تیمم کر کے گزرنا چاہیے ورنہ گناہ ہوگا، جس کے لیے استغفار وغیرہ ضروری ہے۔ بھول کے چلا جائے تو چونکہ بھول چوکی سمجھ سے معاف ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے بھول کے جانے میں۔ محمد عمر ارن جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا تجارت میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ محترم تجارت میں کیا کہیں نہیں جھوٹ بول سکتے، کبھی نہیں بول سکتے ہیں۔ المومن لا یکذب، باقاعدہ حدیث ہے، مومن کی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ ہمارے مسلمان تجارتوں میں دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، اور ایک نہیں سینکڑوں بولتے ہیں، اور ایک جھوٹ کی وجہ سے صرف فرشتے میلوں دور بھاگتے ہیں اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مستقل جھوٹ بولتا ہوگا کیا ہوتا ہوگا اس کے ساتھ۔ اس لیے تجارت ہو کہیں بھی ہو جھوٹ نہیں بول سکتے، کوئی بہت مجبوری آ جائے تو آپ توریہ کر سکتے ہیں، توریہ کا مطلب گول مول بات، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، کچھ اور سمجھ رہے ہیں، وہ کچھ اور سامنے والا سمجھ رہا ہے۔ محمد دانش رشیدی ادری مئو یوپی سے پوچھتے ہیں اگر کوئی غیر معقول العلم جانور ہے جو بے حد معذور ہو اور کسی شخص کے گھر کے پاس اپنے ڈیرا ڈال دے تو کیا اس کو مار کر دفن کیا جا سکتا ہے یا اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر کوئی موذی جانور ہے تب تو اس کو مار سکتے ہیں آپ، مارنے کا وہ طریقہ اختیار کریں جس میں اس کو تکلیف کم سے کم ہو، لیکن اگر اس طرح کا جانور ہے کوئی موذی نہیں ہے اور کھایا بھی نہیں جا سکتا ہے، معقول العلم بھی نہیں جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ بھئی بچا لیے جائے۔ رحم بہت اچھی چیز ہے، خاص طور سے ایسی چیزوں کے ساتھ جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، لیکن ایسی کوئی مجبوری اگر آ ہی گئی کہ اب اس کو رکھا نہیں جا سکتا، رکھنے کے لائق بیچارہ نہیں رہ گیا ہے، تو پھر اس کو مار سکتے ہیں، ایسا طریقہ لیکن اس میں اختیار کرنا چاہیے جس میں اس کو تکلیف کم سے کم ہو، گولی مار دی جائے، ذبح کر دیے جائے۔ محمد سعود مہراج گنج یوپی سے پوچھتے ہیں
مفتی صاحب اگر کوئی شخص جمعہ کی عصر کی نماز کے بعد جو درود شریف پڑھی جاتی ہے یعنی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، کیا اس کو پڑھ کر مردوں کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل پہنچا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبد الرحمن سرائمیر اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب جمعہ کی دوسری اذان جو خطبہ کے لیے ہوتی ہے کیا اس کا جواب دینا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں بہت سی جگہوں پہ تو یہی آپ کو لکھا ملے گا کہ اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، درست نہیں، لیکن صحیح تحقیقی بات یہ ہے کہ اس کا جواب بھی دینا چاہیے، جیسا کہ صاحب فتاوی رحیمیہ مفتی عبد الرحیم صاحب نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیا کرتے تھے، اس لیے جواب دینا چاہیے۔ محمد ایوب حلیمی سعودی عرب سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اپنی بیوی کی میت کو ہاتھ لگا کر کسی جگہ منتقل کر سکتا ہے اور کیا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں بہت دھیان رکھیں اس مسئلے کو، اگر بیوی کے انتقال ہوا ہے تو شوہر چہرہ دیکھ سکتا ہے لیکن غسل وغیرہ نہیں دے سکتا ہے، اور کاندھا تو بہرحال دے سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اگر بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر چہرہ وغیرہ دیکھ سکتا ہے لیکن غسل نہیں دے سکتا ہے، اور کاندھا دینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی دیکھ بھی سکتی ہے اور غسل بھی دے سکتی ہے، یعنی ہاتھ بھی لگا سکتی ہے۔ محمد عبداللہ بارہ بنکی یوپی سے پوچھتے ہیں ایک آدمی نے اپنی عورت سے جھگڑا کیا، پھر اس نے اپنی عورت سے بولا کہ اپنے والدین میں سے کسی ایک سے بات کرا دو گی تو میں آپ کو اور اپنے بچوں کو بھول جاؤں گا۔ عورت نے اپنے والدہ سے بات کرا دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اب اس سے پہلا سوال آپ یہ کریں کہ جو اس نے کہا ہے کہ اگر بات کرا دو گی تو میں بھول جاؤں گا، تو اس نے کیا مقصد ہے، کیا مراد لیا ہے، کیا مقصد ہے اس کا یہ کہنے سے؟ طلاق مراد لیا ہے، نہیں مراد لیا ہے، پہلے وہ اس کی وضاحت کرے پھر جواب دیا جا سکتا ہے۔ سیف اللہ ابن اکبر حسین پرتاپ گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ جو قرآن کریم پھٹا ہوا بالکل ضعیف ہو جائے، ضعیف آپ کو نہیں لکھنا ہے یہاں، ضعیف کا لفظ مناسب نہیں، بوسیدہ ہو جائے، پڑھنے کے لائق نہ رہ جائے، اسے کیا کرنا چاہیے آج کے دور کے حساب سے؟ آج کے دور ہو یا کل کا دور ہو، اس میں دونوں قول ہے، دفن کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ جلانے میں تھوڑا سا بے ادبی سی لگتی ہے، اس لیے دفن کرنا زیادہ مناسب ہے، قبرستان وغیرہ بھی یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں لوگ جاتے واتے نہیں ہیں وہاں پہ اسے دفن کر دینا چاہیے۔ محمد شیرازی سونگر جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے اور تراویح پڑھائے تو کیسا ہے؟ دیکھیں نہ رکھے، اگر نہیں رکھ سکتا ہے کسی مجبوری سے تب تو بھائی روزہ ایک الگ مستقل عمل ہے اور تراویح مستقل عمل ہے، تب تو پڑھائے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر نہیں رکھتا ہے، جیسا کہ آپ کا سوال یہی بتا رہا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، روزہ رکھنے پر قادر ہے پھر بھی نہیں رکھتا ہے اور تراویح پڑھائے تو نہیں رکھتا ہے، تو وہ شخص فاسق ہے۔ تراویح کیا کوئی بھی امامت وہ نہیں کر سکتا، اس کو خود سے امام بنانا مکروہ تحریمی ہے۔ ابو طلحہ شاگن جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں اگر امام دوسری رکعت میں بھولے سے کھڑے ہونے لگے تو کیا کریں؟ امام کی اتباع کرے، یہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہتے ہوئے بیٹھ جائیں؟ دیکھیں یہاں اتباع نہیں، پہلے اس کو بیٹھانے کی کوشش کریں، اللہ اکبر یا الحمدللہ کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس سے نماز نہ خراب ہو اور وہ بیٹھ جائے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی کھڑا ہو گیا ہے تب آپ مجبوراً کھڑے ہو جائیے، اور بہرحال سجدے سو تو پھر کرنا ہی کرنا ہے، تب نماز ہوگی۔ محمد پرویز یوپی انڈیا سے پوچھتے ہیں عرض یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے حنفی یا نعمانی لکھنا درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ اپنے جو سلبی باپ ہوتے ہیں ان لوگوں کی طرف، باپ دادا کی طرف نہ معلوم کیسے کیسے لوگ نسبتیں کرتے رہتے ہیں، یہاں تو ایک دینی نسبت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں، اور یقیناً ایک فخر کی بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے بتائے اصول اور ضابطے جو شریعت کے بالکل موافق اور اس کی روشنی میں نکالے گئے ہیں قرآن و حدیث سے، اس میں ہم لوگ چلتے ہیں تو لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ محمد ساجد جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں پوچھنا یہ تھا کہ مولا علی کہنا کیسا ہے، اور جو ہم لوگ کہتے ہیں مولانا فلاں صاحب یہ کہنا کیسا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں پہلا سوال جو آپ کا ہے مولا علی کہنا کیسا ہے۔ مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، یعنی یہاں پہ دوست کے معنی میں۔ آپ نے ایسے موقع پر فرمایا تھا جب بشری تقاضوں سے کچھ لوگوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شکر رنجی ہو گئی، کچھ تھوڑا سا تو میں ہو گئی،
اس وقت آپ نے فرمایا کہ بھائی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ اس معنی میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مولا بمعنی آقا کہنا اس میں بھی کوئی بہت غلط نہیں ہے، لیکن وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی میں استعمال نہیں کیا ہے۔ باقی مولا علی کہنا جو شیعہ کا عقیدہ ہے، شیعہ جس اعتبار سے کہتے ہیں، اور ان کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم العیاذ باللہ کہ خدائی حلول کر گئی، خدائی حضرت علی میں اتر گئی ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی مولا ہیں، وہی مشکل کشا ہیں، جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے، اس اعتبار سے کہنا یہ شرک ہے، تجدید ایمان لازم ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا دائی ہو جائے، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے اپنی تقریروں میں کہ مولا علی کہنا جو شیعہ لوگ کہتے ہیں صحیح ہے، یقیناً شیعہ لوگ اپنے عقیدے کے اعتبار سے کہتے ہیں، آپ نے اگر اس کی تائید کی ہے تو آپ پر توبہ لازم ہے، اور آپ نے غلط کہا ہے۔ صرف دائی ہو جانے سے کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہو جایا کرتا ہے۔ محمد وامق شیرازی سونگر جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں قیام اللیل کی جو 8 رکعت نماز ہے وہ جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں حنفیہ کے ہاں تو کوئی بھی نفل نماز جماعت سے مکروہ تحریمی ہے۔ رہا قیام اللیل کا مسئلہ، تو قیام اللیل کی اجازت نماز رمضان میں آتی ہے، تو اس میں بعض لوگ داخل کر کے اس کی گنجائش مانتے ہیں، لیکن بہرحال عمومی جو فتویٰ ہے وہ اسی پر ہے کہ اس سے اعتراض ضروری ہے۔ عبداللہ حلیم حیدرآباد انڈیا سے پوچھتے ہیں مجھے زیور لیے ہوئے 7 ماہ ہوا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ دیکھیں جو بھی صاحب نصاب بنتا ہے، چاہے وہ زیور کے ذریعے سے بنے چاہے پیسوں کے ذریعے سے بنے، جب تک اس پر سال نہیں گزر جائے گا نصاب پر پورا، تب پر اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ محمد عمر ابن عامر بھولے پور امبیڈکر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں حضرت کیا اذان دے کر مسجد سے باہر جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اذان کے بعد مؤذن ہو یا مقتدی ہو، کوئی اور ہو، مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ جانا مسجد سے اسی شکل میں گنجائش ہے کہ آپ کسی دوسری مسجد کے امام ہیں اس لیے جا رہے ہیں، یا کسی دوسری مسجد میں جانا ہے جہاں پر آپ کو نماز کے بعد درس میں شرکت کرنی ہے، یا کوئی مقرر ہیں جہاں پر دین کی بات ہونی ہے وہاں پر اس لیے جا رہے ہیں، یا کوئی اور مجبوری ہے پیش آ گئی استنجا وضو کر کے کہیں باہر سے آپ کو لوٹنا ہے، ان سب وجہوں سے نکل سکتے ہیں، باقی بلا وجہ نکلنا مکروہ تحریمی ہے۔ محمد شاداب کھیولی بارہ بنکی یوپی سے پوچھتے ہیں غیر محرم سے خرید و فروخت کس طرح کرنا چاہیے؟ مثلا میرا کپڑے کا کاروبار ہے، اب اس میں غیر محرم مسلم اور غیر مسلم عورتیں سب کپڑا خریدنے آتی ہیں، تو کس طرح ان سے لین دین کریں؟ محترم جیسے لین دین کرتے ہیں، تھوڑا سا زبان میں کھردراپن ہونا چاہیے، لیکن آپ کو کاروبار بھی کرنا ہے تو اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ ایسی لچک نہیں ہونی چاہیے کہ کپڑا بیچنے کے بجائے آپ خود بک جائیں، اس کا خیال کرنا آپ کو ضروری ہے۔ باقی لین دین کا جب معاملہ ہے، اور نگاہ ہمیشہ پست ہونی چاہیے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معین علی ہیں اور ہمارے ہاشم معاملہ ہیں، ان لوگوں کا آپ انٹرویو دیتے ہوئے دیکھ لیجئے کہ جب ان سے کوئی لیڈیز انٹرویو لیتی ہے تو کیسے نگاہیں اپنی بچا کے رکھتے ہیں اور کیسے جھکا کے رکھتے ہیں۔ یہ سب ممکن ہے، کیا جا سکتا ہے۔ عبید اللہ پٹیلہ جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ تراویح کی نماز میں رکوع اور سجدے کی تسبیح میں 3 تسبیح سے کم پڑھ لیا تو کیا اس سے نماز نہیں ہو جائے گی؟ ایک صاحب کا کہنا یہ تھا کہ نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیں تسبیحات یہ مسنون ہیں، اگر اس سے کم آپ پڑھیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن کسی طرح مناسب نہیں، چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفل ہو چاہے وہ تراویح کی نماز ہو، پوری تسبیح پڑھنی چاہیے، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک واجب ہے 3 تسبیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ کم سے کم پڑھو، ذالک ادنیٰ، یہ سب سے ادنا مقدار ہے۔ اب اس سے بھی کم کر دیا جائے تو کسی طرح مناسب نہیں ہے، اسی لیے شاید انہوں نے کہہ دیا ہوگا نماز نہیں ہوگی، ورنہ نماز تو ہو جاتی ہے۔ نور الحسن متعلم مدرسہ عربیہ ریاض العلوم چونکیہ گرینی جونپور سے پوچھتے ہیں ایک مسئلہ درپیش ہے کہ مسبوق سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے گا یا بغیر سلام کے؟ اگر سلام پھیر کر سجدہ سہو کیا تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں مسبوق سلام نہیں پھیرے گا امام کے ساتھ، سجدہ سہو میں شرکت کر لے گا اور ایسے ہی نماز پڑھ لے گا، لیکن اگر اس نے بولے سے سلام پھیر دیا ہے تو کوئی حرج نہیں، نماز تب بھی ہو جائے گی۔ نور عالم پرتاپ پور امبیڈکر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں مجبوری میں پچھم کی طرف پیر کر کے سونا کیسا ہے؟ اب محترم آپ پہلے تو اپنی مجبوری بتائیں، تب ہم بتائیں کہ اس کی طرف پیر کر کے سونا کیسا ہے۔ مجبوری میں کون سی مجبوری پیش آ گئی، کیوں آپ سونا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کچھ بتائیں گے؟ حافظ محمد عادل سمستی پور بہار سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب تراویح مکمل ہونے پر مٹھائی تقسیم کر سکتے ہیں؟ بالکل، لائیے کھلائیے، کون سے حرج کی بات ہے۔ دیکھیں اپنے ذاتی پیسے سے تقسیم کرنا، خود امام کرے یا کوئی مقتدی کرے،
یا کچھ لوگ اپنی طرف سے دے دیں تو کوئی حرج نہیں۔ عام طور پہ جو گاؤں میں ہوتا ہے، گھر گھر جا کے چندے مانگتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، پھر جس دن تراویح مکمل ہوتی ہے بڑی پن ہوتا ہے کہ بس علمان الحفیظ، تراویح بھی ٹھیک سے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ پاتے، وہ سب طریقہ غیر مناسب اور قابل ترک ہے۔ باقی خود سے کوئی تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنے پیسے سے، ذاتی امام صاحب چاہیں، کوئی مقتدی صاحب چاہیں، کوئی حرج نہیں۔ محمد رافع برنگی جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، کیا کسی ایسی عورت کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جس کے شوہر کے پاس مال تو ہے لیکن وہ اپنی بیوی کا خیال نہ رکھتا ہو؟ نیز کسی شیعہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی یا نہیں؟ دیکھیں، جس کے پاس بھی مال نہیں ہے، عاقل بالغ ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں، جو مستحق ہے یا مستحق کا ہے۔ اب وہ خیال نہیں رکھتا ہے تو اس کا اپنا جرم ہے، باقی کوئی اگر خیال کرتا ہے صحیح نیت سے تو اس کا اپنا ثواب ہے۔ کسی بھی شیعہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ ان کے جو عقائد وغیرہ ہیں وہ پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو زکوٰۃ دیں گے، ادا ہوگی کہ نہیں ادا ہوگی۔ نام محمد اخلد جے چند پور سلطان پور یوپی سے پوچھتے ہیں، کیا کورونا مریض کی لاش کو تابوت کے ساتھ دفن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، لاش کو تابوت کے ساتھ دفن کرنا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، نصارہ کے یہ طریقہ ان کا شعار ہے، اس لیے اس سے پرہیز چاہیے۔ تابوت میں دفن کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ایسے پیک کر کے دفن کی جاتی ہے۔ ہاں، کہیں کوئی بہت مجبوری پیش آ جائے، اس کی وجہ سے تابوت میں وہی لاش آئی ہے، اس کو کھولنا کسی طرح مناسب نہیں ہے، یا بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے، یا کئی دنوں سے پیک ہے، تو ظاہر اس میں کھولتے ہیں تو پھر بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگل بغل کتنے لوگ جو ہے اس میں اس کی بدبو کی وجہ سے پتہ چلا کہ ان کو قے ہونے لگی اور دقت ہے، پھر تب کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے۔ عام حالات میں تابوت میں نہیں پیک کر کے دفن کرنا چاہیے، یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ محمد شاداب مٹھوارہ بارہ بنکی یوپی سے پوچھتے ہیں، لوگوں میں مشہور ہے کہ رمضان المبارک میں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس کا ایصال ثواب نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں، آپ جب چاہیں ایصال ثواب کریں، بھائی رمضان میں تو اور زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے، 170 مل رہا ہے، بلکہ اخلاص بڑھتا ہے تو اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، نماز میں تلاوت میں اور زیادہ ثواب ملتا ہے، پھر تراویح میں اور بڑھ جاتا ہے، تو یہ سب اس میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے اضافے اس میں ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو آپ نہ دیں جب اور آپ کے پاس گنجائش ہے تو کسی طرح مناسب نہیں، بالکل دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال جواب پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔